تو اس لیے کسی آدمی کو اپنی عبادت پہ غرہ نہیں ہونا چاہیے، ناز نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی دین کا کام کر رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ جناب ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہمارا انجام اچھا ہوگا۔ ہر وقت ڈرتا رہے، خطرہ رہے، نہ معلوم میرے رب کی نظر کب مجھ سے پھر جائے اور کب میں کتا بنا دیا جاؤں، میری کوئی حیثیت باقی نہ رہے۔ عبداللہ اندلوسی کا واقعہ مشہور ہے، 70,000 حدیثیں ان کو یاد، قرآن کے حافظ، لاکھوں ان کے مرید، ایک دو نہیں لاکھوں مرید، 20 ان کی خانقاہیں چلتی تھیں، سینکڑوں مسجدیں ان کے دم قدم سے وجود میں آئیں۔ لیکن کیا ہوا، ایک مرتبہ اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے عیسائی بستی سے گزرے تو ایک کلیسا کو دیکھا کہ لوگ صلیب کی پوجا کر رہے ہیں، تو کہنے لگے لوگ عجیب بے وقوف ہیں کہ صلیب کو پوجتے ہیں خدا کو چھوڑ کے۔ اللہ نے پکڑ کر لی، آگے بڑے، چند لڑکیاں کنویں پہ پانی بھر رہی تھیں، ایک لڑکی بڑی حسین خوبصورت تھی عیسائی، اس پہ نظر پڑی اور دل آ گیا۔ جب وہ لڑکی پانی بھر کے جانے لگی، شیخ ان کے پیچھے پیچھے، مریدین نے کہا حضرت یہ کیا؟ کہ جاؤ میرے پاس اب کچھ نہیں ہے، جو تھا ختم ہو گیا، تم چلے جاؤ چھوڑ کے مجھے۔ مریدین چلے گئے، وہ لڑکی کے گھر پہ پہنچے، باپ سے جا کے بات کی کہ تمہاری لڑکی ہے اور ہم رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ باپ نے کہا یہ کیسے ممکن، تم مسلمان ہم عیسائی؟ کہ میں عیسائی ہوتا ہوں۔ کہ ٹھیک ہے عیسائی ہوتے ہو لیکن ابھی ہمارے اور تمہارے درمیان رابطہ نہیں ہے، کچھ دن رہو، ہم تمہیں سمجھیں تم ہمیں سمجھو، پھر رشتہ دیں گے اور اپنی بیٹی سے نکاح کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ مریدین سارے چلے گئے۔ اب لڑکی کے باپ نے کہا یہ میرے سور ہیں، ان کو چرانا پڑے گا، سور چرانے پڑیں گے، کہ تیار ہوں۔ صبح کو سور لے کر گئے اور چرا رہے، 1 سال تک سور چراتے رہے۔ اندازہ لگاؤ آپ اللہ کی خفیہ تدبیر کیسی ہوتی ہے، 1 سال تک سور چرا رہے۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ ان کے مرید تھے، سچے مرید تھے۔ 1 سال کے بعد ان کا میں اپنے شیخ کو دیکھ کے جاؤں، میرے شیخ کا حال کیا ہے۔ گئے اس بستی میں، لوگوں سے معلوم کیا، لوگوں نے بتایا کہ وہ جنگل میں سور چرا رہے ہیں۔ جا کے دیکھا شیخ ہیں، وہی پگڑی ہے، وہی جبہ ہے، وہی عصا ہے، جس عصے سے ٹیک لگا کر جمعے کا خطبہ دیتے تھے، جس عصے سے اپنے مریدین کی تنبیہ کرتے تھے، آج اسی عصے پہ ٹیک لگا کر کے سور چرا رہے ہیں۔ چیخ نکل گئی، رونے لگے، کیا حال ہوا میرے شیخ کا۔ گئے اور جا کر کے پوچھا حضرت آپ قرآن کے حافظ تھے، کوئی قرآن کی آیت یاد ہے آپ کو؟ کہاں ایک آیت یاد ہے۔ کون سی؟ فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، کہ اللہ جسے ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا، اللہ جسے ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اپنی حسب حال آیت یاد رہی۔ کہ حضرت آپ کو 70,000 حدیثیں یاد تھیں، کوئی حدیث یاد ہے؟ فرمایا ہاں ایک حدیث یاد ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل دے اسے قتل کر دو۔ جس حال میں خود پہنچے تھے وہی حدیث یاد رہی۔ اس کے بعد حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ رونے لگے، تو شیخ بھی روئے اور کہنے لگے، جملہ کہا، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں نہیں سمجھتا تھا اللہ تو مجھے اتنا قریب کر کے اتنا دور کر دے، اتنا کچھ دینے کے بعد مجھ سے سور چروا دے گا۔ روتے جا رہے ہیں، یہی جملہ کہتے ہیں، اللہ مجھے امید نہیں تھی کہ تو اتنا قریب کر کے اتنا دور کرے۔ پھر اللہ تعالی نے توبہ ان کی قبول کی اور دوبارہ وہ ساری نعمتیں دیں۔ حضرت نے غسل کیا اور غسل کر کے دوسرے کپڑے پہنے، جانے لگے تو وہ لڑکی خود آئی اور کہنے لگی میں کلمہ پڑھتی ہوں یہاں پہ، اب آپ کے ساتھ چلتی ہوں، نکاح کیجیے مجھ سے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی کب کس کے ساتھ کیا معاملہ کر دے کچھ نہیں پتہ ہے۔ اپنے علم پر، اپنے عمل پر، اپنے تقوی پر، اپنے اعمال پر کسی کو کوئی غرہ نہیں ہونا چاہیے، کبھی ناز نہیں ہونا چاہیے۔
یہ اس مالک کی کرم فرمائی ہے اگر وہ سجدے کی توفیق دے رہا ہے، اس مالک کا احسان ہے کہ وہ اپنے گھر ہمیں آنے دے رہا ہے، نہ چاہے تو ایک سجدہ بندہ نہیں کر سکتا، ایک سجدہ نہیں کر سکتا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل میں تھے، میں نے سنایا تھا کبھی، مالٹا کی جیل میں تھے تو وہاں پر انگریز نے فیصلہ یہ کیا کہ ان کو یہیں رہنے دیا جائے اور یہیں تکلیفیں دی جائیں، یہیں مر جائیں، ان کو ہم جیل سے رہا نہیں کریں گے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ روتے تھے، جب کوئی بات آتی تو رونے لگتے اور بہت روتے۔ جو حضرت کے شاگرد تھے، حضرت مدنی تھے، مولانا عزیر گل صاحب تھے اور دیگر، انہیں حیرت ہوتی کہ حضرت اتنا کیوں روتے ہیں، اگر مر بھی گئے تو شہادت کی موت ہے، ہم اپنے دین کے لیے، ملک کے لیے یہاں پر قید ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، شہید ہو جائیں گے، حضرت اتنا کیوں روتے ہیں؟ جب بہت زیادہ رونا ہو گیا، بہت دن گزر گئے، تو ایک مرتبہ کھانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو مولانا عزیر گل نے ہمت کر کے کہا، حضرت آپ اتنا کیوں روتے ہیں، اگر مر بھی جائیں گے تو شہادت کی موت ملے گی، آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ تو غصے سے دیکھا اور فرمایا، مولی عزیر تم کیا سمجھتے ہو، میں موت سے ڈر رہا ہوں، موت سے وجہ سے رو رہا ہوں؟ ہرگز نہیں، میں اس بات پہ رو رہا ہوں اللہ بڑا غیور ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ساری مشقتیں اللہ رد کر کے ہم سے مرتے وقت ایمان نہ چھین جائیں تو ایمان ہمارا چھن چکا ہو، اس غیرت کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہیں بندے کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے، بندہ زندگی بھر دین کا کام کرتا ہے اور آخر وقت میں اللہ تبارک تعالیٰ کفر پر موت دے دیتا ہے۔ اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، تو اس لیے ہمیں ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، خوف رکھنا چاہیے، نہ معلوم اللہ تبارک و تعالیٰ کب کس وقت حالات لا جائیں، کون سے حالات آ جائیں۔ آپ ذرا سوچو، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا نبی کے بعد کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر خوف کھاتے تھے، کتنا ڈرتے تھے۔ کبھی باغ میں چلے جاتے، پرندوں کو دیکھ کے فرماتے تو کتنا اچھا ہے، چرتا ہے، درخت پہ بیٹھتا ہے، مزے سے گھومتا ہے، تجھ سے کوئی سوال ہونے والا نہیں۔ کبھی کسی جانور کو دیکھتے بیٹھا جگالی کر رہا ہے تو خوش ہو کے فرماتے کتنا مزے سے ہے، کوئی حساب کتاب نہیں، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، مر جائے گا۔ ابو بکر تجھ سے تو حساب ہونا ہے، تجھ سے تو حساب ہونا ہے۔ یہ ابو بکر وہ ہیں کہ نبی نے جن کے لیے فرمایا ہے پوری امت کا ایمان ایک طرف اور ابو بکر کا ایمان ایک طرف،